السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہر مسرت ہر خوشی کی جان عید میلاد النبی۔ عید کیا ہے عید کی بھی شان عید میلاد النبی۔ ساعت اعلیٰ و اکرم عید میلاد النبی، لمحہ انوار پیہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اسی دن محسن انسانیت، خاتم پیغمبرہ، رحمت دو جہاں، انیس بے کراں، چارہ ساز درد مندہ، آقائے کائنات، فخر موجودات، نبی اکرم نور مجسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ قاسم نعمت ہیں، ساری عطائیں آپ کے صدقے میں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اپنا احسان جتایا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ بحوالہ کنز ایمان، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ولادت کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ دوسری جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سلامتی ہے ان پر جس دن پیدا ہوئے۔ ہمارے سرکار تو امام الانبیاء و سید المرسلین اور ساری کائنات سے افضل نبی ہیں، پھر آپ کا یوم میلاد کیوں نہ سلامتی اور خوشی کا دن ہوگا؟ بلکہ پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی تو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، اور ان کی اتباع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے آئے اور آج تک اہل محبت کرتے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزہ رکھتے تھے، بحوالہ ترمذی شریف۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کا سبب پوچھا گیا، فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی، بحوالہ مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابو لہب کی لونڈی حضرت ثوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ابو لہب کو ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ ابو لہب سن کر اتنا خوش ہوا کہ انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا ثوبیہ جا، آج سے تو آزاد ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوئی، ایسے بدبخت کافر کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی منانے کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ امام بخاری کی زبانی سنیے۔ جب ابو لہب مرا تو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں بہت برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا تم سے علیحدہ ہو کر مجھے خیر نصیب نہیں ہوئی، ہاں مجھے انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکبر اور جہانگیر بادشاہ کے زمانے کے عظیم محقق ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس واقعہ میں میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب ولادت خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کافر تھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف کرتا ہے۔ بحوالہ مدارج النبوہ دوم صفحہ 26۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت عالم، مگر رحمت سارے جہان کے لیے، بحوالہ کنز ایمان۔ اور رحمت الہی پر خوشی منانے کا حکم تو قرآن مقدس نے ہمیں دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، بحوالہ کنز ایمان۔ لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جتنی بھی جائز خوشی و مسرت اور جشن منایا جائے قرآن و حدیث کے منشا کے عین مطابق ہے، بدعت سیاح ہرگز نہیں، بلکہ ایسا
اچھا اور عمدہ طریقہ ہے جس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان کا ثواب بھی اسے ملے گا جو اس کے بعد اس نئے طریقے پر عمل کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔